بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ احزاب۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحج والمسجد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، مثال ہے زندہ اور مردہ شخص کی طرح، یعنی ذکر نہ کرنے والا شخص مردہ شخص کی طرح ہے، کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے یعنی دعا مانگنے میں جلدی کی۔ جب نماز پڑھ لو تو اللہ کے لیے بیٹھو اور شایان شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود پاک بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ سنن ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت پسند ہیں۔ اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی صرف چند سیکنڈ میں زبان سے یہ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا تو اسے وہاں اس چیز کی قدر آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھیں، یعنی جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ شاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ آپ وہیں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ کہے، اگر وہ کلمات ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی کلمات ہی بھاری ہوں گے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، و بحمدہ، اور سب تعریف اسی کی ہے، عدد خلق ہی، اس کی مخلوق یعنی خلق کی تعداد کے برابر، ورضا نفس ہی، اور اس کی ذات کی رضا کے برابر، وزینت عرشی ہی، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلمات، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یہ کلمات صبح 3 بار پڑھ لینا بہت سارے اچھے کلمات کو کہنے سے زیادہ اچھا ہے۔ اور اب ہم صبح اور شام کی دعا دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یوں کہے، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا، اے اللہ تیرے حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے حکم سے ہی ہم نے شام کی، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیرے حکم سے ہم جیتے اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔
اور شام کے وقت اس طرح کہیں: اللہم بکا امسینا وبکا اصبحنا وبکا نحیا وبکا نموت والیک النشور۔ اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہی ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے ہیں، اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔